هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضا، پھر جب مکمل کیا موسیٰ علیہ السلام نے الاجلہ مقررہ مدت کو، وسارا اور وہ لے چلے بِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں کو، یہ سارا یسیر سیر سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ لے چلے اپنے گھر والوں کو، آنسا انہوں نے محسوس کی، مانوس ہوئے یا دیکھی، من جانب توری تور کی جانب سے، نارا آگ۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدت پوری کی، تو کتنی مدت پوری کی؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آخری جو مدت تھی نا، وہ کیا تھی؟ 10 سال، وہ 10 سال پورے کی، یعنی دونوں مدتوں میں سے جو آخری مدت تھی نا، اس کو انہوں نے پورا کیا، اور پھر وہاں سے نکل پڑے کہ میں اب اپنے شہر، اپنے ملک جاؤں، مصر میں۔ تو وسار بِأَهْلِهِ، تو اپنی اہلیہ کو لے کے وہ چل پڑے، اور منزل ان کی کیا تھی؟ مصر۔ وَآنَسَ مِن جانب الطور، آنَسَ مِن جانب الطور نارا، انہوں نے دیکھا طور کی جانب آگ کو، یعنی محسوس کیا، یعنی جا رہے تھے تو راستے میں ہی سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا، ان کو محسوس ہوا کہ دور کہیں آگ ہے، تو فقال، تو کہا لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے، یعنی اپنی بیگم سے، امکثوا یہیں ٹھہرو، انتظار کرو، انی آنست نارا، میں نے کوئی آگ دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شوق بھی ہوتا ہے، 8-10 سال گزر گئے، انسان اپنے شہر سے دور ہے، دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر جاؤں، گھر والوں کو ملوں، تو چپکے سے نا وہ نکلے، اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ فرعون اور اس کی قوم کو بالکل پتہ نہ چلے، اور گھر جائے، اپنی اماں سے، دوسروں سے ملے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں ان کی بیوی ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس کیا ہے؟ ریوڑ بھی ہے۔ اس ریوڑ کو ان کے سسر نے دے دیا تھا کہ آپ یہ تحفے کے طور پر ساتھ لے جائیں، اسی سے آپ کا گزارا بھی ہوگا، اور اسی سے آپ اپنا کھانا پینا بھی کرتے رہیں گے۔ تو رات اندھیری تھی، بارش والی تھی، ٹھنڈی بھی تھی، تو وہاں راستے میں کسی ایک منزل پہ رکے، تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کوشش کی کہ میں یہاں کوئی آگ جلاؤں، تو وہاں کوئی شے ان کو نظر نہ آئی، ادھر ادھر دیکھیں کہ کوئی روشنی نظر آئے، تو کچھ نظر نہ آئے، تو بڑی تعجب ہوا، تو دور دیکھا تو ان کو وہ آگ نظر آئی، اس پہ وہ بڑے حیران بھی ہوئے۔ تو پھر وہ وہاں اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ آپ یہیں رہیں، میں ذرا جاؤں وہاں، اور یہ آگ کا کوئی آگ والی جگہ پہ چلا جاتا ہوں، وہاں ہو سکتا ہے کوئی بندہ مل جائے جس سے میں پوچھ لوں کہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم نے جانا ہے مصر، تو کون سا راستہ جاتا ہے، تو وہ کوئی راستہ بتا دے گا، تو اس طرح ہم چل پڑیں گے، اندھیرا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ پا رہی۔ یا پھر یہ ہے کہ وہاں جا کے میں کوئی آگ کا ایک انگارہ لے لوں گا جس کو میں واپس لاؤں، اور ہم ٹھنڈ لگی ہوئی ہے تو یہیں بیٹھ کے ذرا کچھ کوڑا کرکٹ جمع کر کے آگ جلا لیں گے، اور تھوڑا عرصہ اپنے آپ کو گرم کر لیں گے۔ تو جذبہ کہتے ہیں کس کو؟ جذوۃ من نار، جذبہ اصل میں کہتے ہیں درخت کی جو جڑ ہوتی ہے نا، جڑ، اس کو کہتے ہیں جذبہ، ٹھیک ہے۔ تو درخت کی جڑ میں کہتے ہیں کہ وہاں بھی آگ ہوتی ہے، آگ، وہاں آگ ہوتی ہے، اس گرمی سے ہی نا یہ درخت جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو، تو موسم ٹھنڈا تھا، تو یہ انہوں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو، بچوں کو جو بھی سہولت فراہم کر سکتا ہوں میں کروں۔ تو اس میں شوہر کو یہ ہمدردی ضرور ہونی چاہیے کہ بیوی ہے ساتھ، بچے ہیں، تو ان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ میں راستے میں خیال کروں، یہی تو شوہر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے شوہر کے ذمہ یہی لگایا کہ کھانا پینا، رہائش، وہ سارا شوہر کے ذمہ ہے، وہ بیوی کو فراہم کرے، بچوں کو فراہم کرے، اور پھر دوسری یہ کہ وہ خیال بھی کر رہے ہیں کہ ٹھنڈ ہے، ضرورت ہے بیوی کو، بچوں کو آگ کی، تو میں ذرا تھوڑی سی ہمت کروں، جا کے چیزیں لے آؤں۔
تو یہ کام مردوں کے ہوتے ہیں، بیوی کو نہیں کہتے جاؤ تم آگ لے آؤ۔ فلما اتاہا، پھر جب وہ آئے اس کے پاس، نودیا، آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمنی، کنارے سے وادی کے دائیں جانب کی، فی البقعتی، جگہ میں، المبارکتی، برکت والی میں، من الشجرتی، درخت میں سے، ان کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، رب العالمین۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہی وہاں پہنچے تو یعنی یہ وادی کی جانب میں جو پہاڑ تھا، اور پہاڑ ان کے دائیں طرف تھا اور یہ خود مغرب کی طرف تھے، تو وہاں سے آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ یہی کہ، اور یہ علاقہ جو تھا، کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فی البقعہ، ایک ایسا ٹکڑا تھا زمین کا کہ المبارکہ، جو انتہائی برکت والا تھا۔ اور آواز کہاں سے آئی؟ من الشجرتی، درخت کے اندر سے، درخت سے آواز آئی، کوئی درخت سے بول رہا ہے۔ کیا آئی آواز؟ ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، سنو میں بولنے والا جو ہوں اللہ تعالیٰ ہوں، رب العالمین ہوں، کوئی اور نہیں بول رہا، گھبرانا نہیں۔ اور میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی آواز بہت خوبصورت آواز ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، وہ خوبصورتی کوئی پسند کرتا ہے۔ تو اتنی خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو اگر سمجھنا ہو تو دنیا میں ہمیں دیکھ لیں، دنیا کی بنی بے شمار چیزیں دیکھ لیں، کیونکہ چیز کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بنانے والا کیسا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے چیزیں جو بھی نظر آتی ہیں کتنی خوبصورت ہیں، تو ان کو دیکھ کے پھر یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہی بڑی خوبصورت۔ تو اس آواز سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں۔ پھر سمجھایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ تم ڈال دو اپنی لاٹھی۔ عصا لاٹھی کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک حکم تھا کہ اپنے ہاتھ میں جو عصا پکڑا ہوا ہے اس کو ذرا زمین پہ ڈال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاٹھی پھینکی، تو انہوں نے لاٹھی پھینکی تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ تو ہلنا شروع کر دی ہے اس لاٹھی نے، اور بالکل ایسے ہل رہی ہے جیسے کوئی سانپ ہوتا ہے، اور واقعی وہ سانپ بن گیا تھا۔ تو وہ ڈالتے ہی جب سانپ بنی اور سانپ ذرا دوڑنے لگا، حرکت کرنے لگا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے گھبرائے کہ انہوں نے پیٹھ پھیری اور بھاگے اس ہولناک منظر کو دیکھ کے، عجیب سے منظر کو۔ تو ایسے بھاگے کہ ولم یعقب، انہوں نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ یعنی ایک تو گھبراہٹ یہ ہوئی کہ میں نے لاٹھی پکڑی تھی، سانپ پکڑا ہوا تھا، اور میں نے تو زمین پہ سانپ پکڑا ہوا تھا، استغفر اللہ۔ وہ گھبراہٹ الگ، پھر سانپ کو دیکھا وہ الگ، اور سانپ بھی ہلنے لگا، وہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ حالت، جب یہ ان کی کیفیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، تو اللہ نے آپ کو آواز دے کے فرمایا موسیٰ، اطمینان دلانے کے لیے کہ موسیٰ اقبل، واپس آؤ، واپس لوٹو، ولا تخف، مت ڈرو، یعنی اس بات سے مت ڈرو کہ سانپ جو ہے نا خدا نہ خواستہ آپ کو ڈس لے گا، انک من الآمنین، یقیناً آپ امن پانے والوں میں سے ہیں، آپ کو یہ لاٹھی یا آپ کا یہ سانپ کچھ نہیں کرے گا آپ کو، آپ آگے بڑھو اور اس کو اٹھا لو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی تسلی اور اتنی خوبصورت آواز سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ خوف نکال گئی۔ تو انہوں نے اپنی لاٹھی کو واقعی آگے ہاتھ بڑھایا، جو ہی اس کو پکڑا تو وہ لاٹھی میں بدل گیا۔ پھر فرمایا اسلک، آپ داخل کیجئے، یدا کا، اپنا ہاتھ، فی جیبی کا، اپنی جیب میں، یعنی گریبان میں۔ جیب اس دور میں یعنی کوئی قمیص تو ہوتی نہیں تھی کہ اس کی جیبیں بنی ہوئی ہوں، وہ چادر ہوتی تھی، تو اس چادر کا یہ جو کھلا جگہ ہوتی تھی نا، اس میں جب ڈالتے تو یہ جیب ہوتی تھی، وہ سارے گریبان میں آپ ڈال لیں، ڈالیں، اور پھر جب نکالیں گے تو تخرج بیضاء، یہ آپ کا ہاتھ بالکل سفید چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی مرض کے اور بغیر کسی تکلیف کے۔ ہاتھ میں کوئی مرض نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی،
سورج کی طرح وہ شعاع دے رہا ہوگا، بلب کی طرح وہ چمک رہا ہوگا، اس میں کسی قسم کی بیماری یا برس نہیں ہوگی کہ کہیں آپ دیکھ کے کہیں اوہ کہیں میں برس کا مریض تو نہیں بن گیا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، تو جب نکالا تو بالکل چمک رہا تھا۔ پھر سمجھایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ يَدَكَ، ابھی اسی ہاتھ کو جو چمک رہا ہے آپ ملا لیں اپنی طرف بازو اپنا۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے ہاتھ کو کیا کریں، اسی یعنی ہاتھ کو اپنے سینے کے ساتھ یوں ملا لیں، یوں بازو اپنا، من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے کہ کہیں میرے ہاتھ کو بیماری تو نہیں ہے۔ تو آپ جو ہی ملائیں گے تو آپ کا ہاتھ اپنی اصل حالت پہ آ جائے گا۔ تو بس یہ سمجھایا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ سارا خوف، سارا وہم، سارا خیال وہ ختم ہو گیا۔ یعنی خوف اگر سانپ کا تھا تو وہ بھی ہاتھ کو یوں سینے کے ساتھ ملانے سے وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہاتھ کے بارے میں اگر یہ خیال آئے کہ ہاتھ کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی، تو وہ بھی سینے سے ملائیں تو ہاتھ بھی اپنی اصل حالت پہ آ جائے گا۔ تو یہ دونوں کام ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا یہ سب کام جو ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اب کیا کرو، فضانی کا، تو یہ دونوں یعنی ہاتھ کا سفید ہونا اور اپنی اصلی حالت پہ آ جانا، اسی طرح لکڑی کا سانپ بننا اور پھر اس کے بعد اصلی حالت پہ آ جانا، یہ دونوں کیا ہیں؟ برہانانی، دونوں دلیلیں ہیں، نشانیاں ہیں، مر ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، یہ اللہ نے آپ کو یہ نصیب کی ہیں، یہ دونوں معجزات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے۔ برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کا کوئی توڑ نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس ایسے معجزات ہیں جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو انہی دونوں معجزات کو لے کے آپ جائیے الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، آپ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ ہیں ہی لوگ بڑے گناہ گار، فاسق قسم کے لوگ ہیں، ان کو سیدھا کرنا ہے، ان کو آپ نے دعوت دینی ہے۔ قالا، جو ہی فرعون کا نام سنا تو فرمانے لگے، جا تو ادھر رہے تھے مصر، تو کہنے لگے ربی، اے میرے رب، انی قتلت، بے شک قتل کیا میں نے، منہم، ان میں سے، نفسن، ایک شخص کو، فاخاف، تو میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون، کہ وہ قتل کر ڈالے مجھے۔ تو میں نے تو ان میں ایک شخص مارا تھا، انہی کا بندہ، وہ گھونسا لگا تھا اس کو، وہ مر گیا تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں وہاں جاؤں، آپ مجھے اس کے پاس بھیج رہے ہیں تو مجھے گرفتار بھی کر لیں اور اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں۔ تو یہ خدشہ ظاہر کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری بات، وَأَخِي ہارون، اور میرے بھائی ہارون، هُوَ أَفْصَحُ، وہ زیادہ فصیح ہیں، ساتھ اپنے بھائی کی سفارش بھی کر دی۔ اور یہ حقیقت ہے، علماء یہ لکھتے ہیں کہ انبیاء کی تاریخ میں اس سے بڑی سفارش کسی نے بھی اپنے بھائی، بلکہ انسانوں کی تاریخ میں کسی انسان نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ سفارش کی ہو کہ اللہ اس کو بھی نبی بنا دے۔ تو انہوں نے کہا اللہ، میرے بھائی ہارون ہے، وہ افصح منی لسانا، وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، خوب بولتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب الٹ نہ لیا جائے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فصیح نہیں تھے، بلکہ مطلب یہ ہے، اور دوسرے لوگ مطلب یہ بھی لیتے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، ان کی زبان بچپن میں جل گئی تھی، انگارہ لیا اس کو منہ میں ڈالا تو ان کی زبان جل گئی تھی اور لکنت ہو گئی۔ تو یہ بھی بس ایسے کم عقلی کی بات ہے۔ پہلے بات یہ کہ بچہ انگارہ لے گا تو بڑے اچھا، وہ کوئی کھلونا ہے جو اسے کھیلے گا، وہ انگارہ لے گا اس کا ہاتھ اسی وقت جل جائے گا، وہ منہ میں کیسے لے جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو یہ کم عقلی کی باتیں ہیں، ایسی باتوں کو بندہ بڑے دلچسپی سے سنتا ہے، پھر اپنا بھی لیتا ہے، لیکن تھوڑا سا دماغ پہ انسان زور دے تو اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ باتیں ایسی گھڑت ہیں، اور یہ سارے پچھلے لوگوں کی بنو اسرائیلی روایات ہیں جو ہمارے ہاں آ گئی ہیں اور ہم ان کو بڑے مزے لے کے بیان کرتے ہیں۔
تو اصل بات یہ تھی کہ وہ بھائی کی ایک سفارش تھی، ان کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، ان کا سی وی جو ہے رب کی جناب میں پیش کر رہے تھے. اللہ میرا بھائی ہے، وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو بھی آپ میرے ساتھ بھیج دیں تو یہ کیا ہوگا، مدد کریں گے میری، ردءً وہ میرے مددگار بن جائیں گے اس دینی کام کے لیے، یا کم از کم فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے میں جو کہوں تو جہاں میری کمی رہ جائے وہ بھائی پورا کر دے، اور میں جو کہوں تو میرا بھائی یصدقنی، وہ میری تصدیق بھی کرے کہ ہاں میں مانتا ہوں اس کو، یہ ٹھیک کہتے ہیں. اور پھر مددگار یہ بھی ہوں گے کہ میں نے کوئی بات کی، انہوں نے سوال کیا تو اس کا جواب اگر وقتی طور پر میرے ذہن میں نہیں آیا تو بھائی کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ مدد کر سکتا ہے. اور دوسری بات کہ انی اخاف ان یکذبون، مجھے اللہ اس بات کا بھی ڈر ہے کہ وہ کہیں جھٹلا نہ دیں مجھے، وہ کہیں گے تم کون ہو بھائی، تم تو ہمارے درمیان رہتے تھے، کل بندہ مار گئے اور آج کہتے ہو میں نبی ہوں. تو اس طرح کی بڑی باتیں وہ کرنا جانتے ہیں. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دیں. تو قال، اللہ نے فرمایا سنشد، ان قریب ہم مضبوط کریں گے، عضدک کا بازو آپ کا، بھی اخی کا آپ کے بھائی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے مزید تسلی دے کرا دی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام مت ڈریے، آپ کو ہم بھیجتے ہیں، آپ کی یہ دعا بھی قبول کرتے ہیں کہ آپ کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیں. تو اس کو نبی بنا کے ہم کیا کر رہے ہیں، سنشد عضدک بأخیک، آپ کا بازو ہم اور مضبوط کر دیتے ہیں آپ کے بھائی کے ساتھ. لیجئے وہ بھی نبی بنا دیے گئے. اب باپ بڑا، یعنی بھائی جو ہیں ہارون، یہ عمر میں بڑے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں. تو اب یہ دونوں بھائی، ایک نبی بن گیا، دوسرا رسول ہے. تو رسول بھی بعد میں بنے گے، ابھی نبی ہیں دونوں، کتاب ابھی نہیں ملی، جب کتاب ملے گی تو رسول بنتا ہے. تو پھر دوسری بات، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، تم کہتے ہو ان کے دربار میں جا کے ہم کیسے بولیں گے، میرا بھائی بڑا فصیح ہے زبان کے اعتبار سے. نہیں، ہم تو آپ دونوں کو اس دربار میں، بھرے دربار میں ایسا غلبہ عطا کریں گے، ایسی ایسی باتیں سکھائیں گے، ایسے ایسے دلائل فراہم کریں گے کہ فلا یصلون الیکما، کہ فرعون اور اس کی پوری گورنمنٹ، وہ سب کے سب تم دونوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکیں گے، پہنچ ہی نہیں پائیں گے آپ تک. لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھی آیاتنا، ہماری جو دونوں نشانیاں ہیں یا نشانیاں ہیں وہ آپ لے جائیے. یہ سنیے، انتما، آپ دونوں بھائی، ومن، اور جو اتبعکما، آپ کے ان معجزات کو پیش کرنے کے بعد جو بھی آپ کو مان لے گا، الغالبون، وہی غالب ہوں گے، باقی شکست کھائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، ان کے بھائی سیدنا ہارون کو نبی بنا کے ان کے ساتھ روانہ کر دیا. اب ہوا کیا کہ فلما جاءہم، پھر یہ دونوں بھائی جب آئے، جاءہم موسیٰ، جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بی آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ، بینات، جو بالکل واضح تھی، کھلی کھلی تھی. قالو، انہوں نے کہا، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر، جادو، مفترا، گھڑا ہوا، وما سمعنا، اور نہیں سنا ہم نے، بہذا، اس کے بارے میں، فی آبائنا، اپنے آباء و اجداد میں، الاولین، جو پہلے گزرے. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، بھائی بھی ساتھ ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مکالمہ ہوا، وہ سارا ہم پڑھ آئے ہیں سورۃ طٰہٰ میں. اس نے کہا ہاں چلیں دکھاؤ تو صحیح، کیا نشانی ہے تمہارے پاس. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، ہاتھ کا معجزہ دکھایا. تو یہ دونوں چیزیں اس نے دیکھیں جو بالکل ظاہر تھی، واضح تھی، کھلی کھلی نشانیاں تھیں کہ واقعی یہ معجزہ ہے. یعنی لاٹھی کیسے اپنی شکل بدل کے ایک سانپ بن سکتی ہے، اور ایک ہاتھ جو عام انسان کا ہے وہ کیسے اپنی جیب میں ڈالے اور باہر نکالے وہ چمک رہا ہو اور پھر ٹھیک بھی ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل واضح نشانیاں تھیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس اس قسم کی واضح نشانیاں لے کے آئے
تو انہوں نے کیا کہا؟ سب نے مل کے کہہ دیا ما ھذا الا سحر مفترا، اور نہیں ہے یہ مگر ایک جادو گھڑا ہوا، یعنی خود اس نے گھڑا ہے اور یہ کہتا ہے معجزہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات جو بالکل واضح ہیں فرعون کے سامنے اور اس کے سردار کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ بڑے زبردست دلائل تھے حقانیت کے، سچائی کے، اور ان کے مقابلے میں فرعون کے پاس کوئی توڑ ہی نہیں تھا۔ تو اس نے بجائے ماننے کے کیا کیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور کہنے لگے کہ جناب یہ جادو ہے جو تم نے گھڑا ہے، اور ایک بہت بڑی چال ہے، ہیلا ہے، مکاری ہے جس کو تم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ وما سمعنا بہذا، اور نہیں سنا ہم نے اس بات کو، یعنی اس قسم کی مکاری کو جو آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں معجزات دکھاتا ہوں، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ یہ جو چیز ہے ما سمعنا بہذا، ہم نے ایسی باتیں نہیں سنی تھیں۔ کن سے؟ فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے باپ دادوں میں، یعنی ہمارے بزرگوں نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے بعد اس طرح کوئی نبی آئے گا اور اس کے پاس یہ جادو ہوگا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ہوں یا ان سے پہلے کے لوگ ہوں، کسی بزرگ نے ایسی بات نہیں کہی تھی کہ نبی آئیں گے، وہ اس قسم کی لاٹھی پھینکے گا اور وہ سانپ بن جائے گا، پھر اس کو پکڑے گا تو لاٹھی ہو جائے گی۔ یہ ہمارے بزرگوں میں کسی نے نہیں کہا، تو اس لیے جھوٹ ہے جو آپ گھڑ کے لائے ہیں۔ دین پیش کیا جائے تو وہاں لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا ایسا کام۔ دنیا پیش کی جائے تو وہاں کہا جائے آپ کے بزرگ ایسا کرتے تھے، اور نہیں جی آج نیا دور ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ وقالا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، میرا رب، اعلم، وہ زیادہ جاننے والا ہے، بمن جاء، اسے جو لایا ہے، بالہدا، ہدایت کو، من عندہ، اس کے پاس سے، ومن تکون، اور اسے جو ہے، لہو، اس کے لیے، عاقبت الدار، اچھا انجام آخرت کے گھر کا۔ انہو، سنو، یقیناً بات یہ بڑی اہم ہے کہ لا یفلح الظالمون، نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرعون کو جواب دیا کہ تم میرے اس معجزے کو جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، تم اس کو جھٹلانے کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، گھڑا ہوا ہے میرا۔ سنو، میرا رب زیادہ بہتر جاننے والا ہے کہ بمن جاء بالہدا، اس کو جو ہدایت لے کے آیا ہے، یعنی مراد میں، اس کے پاس سے کون ہدایت لے کے آیا ہے، میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی تم مجھے کہتے ہو کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، تمہارا یہ کہنا بڑا آسان ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی گواہی اور کچھ نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ میرا رب وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور فرعون کو انہوں نے بتا دیا کہ مراد یہ ہے کہ تم مجھے جھوٹے کہہ رہے ہو، تم کون ہو؟ سوچو نا، کون ایک صحیح معجزے کو جھٹلا رہا ہے اور کون ہے جھوٹے الزام لگا کے اپنے آپ کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ یہ مطلب بھی ہے اس کا کہ ربی عالم بمن جاء بالہدا من عندہ، تو مراد یہ کہ ہم میں کون سچائی پر ہے اور کون جھوٹ پر ہے، میرا رب زیادہ جانتا ہے۔ اور ومن تکون لہ عاقبت الدار، اور کون ہے جس کے لیے آخرت کا جو گھر ہے وہ بڑا اچھا انجام کے طور پر اس کو ملنے والا ہے۔ بس یہ ہے، میرا رب زیادہ جانتا ہے بہتر۔ تو یہ وجہ یہ تھی کہ اس کو، فرعون کو اور اس کی قوم کو ایک دھوکہ یہ ہو گیا تھا کہ ہم درست ہیں، میں جو اپنی عبادت کراتا ہوں اور جادو کے زور پہ اپنی حکومتیں چلاتا ہوں اور بنو اسرائیل کے بچوں کو میں ذبح کرواتا ہوں، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا ہوں، یہی کامیابی کی علامت ہے۔ اگر میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں
اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں میرے دربار میں، بھرے دربار میں جو اپنے معجزات پیش کیے میں ان کو مان لیتا ہوں، تو پھر لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کی نیکی، ان کی گفتگو، ان کی اچھی اچھی باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور میری کوئی بات ہی نہیں سنے گا، تو میرے اقتدار کو بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے الزام ایسا لگاؤ کہ لوگ کہیں واہ واہ ٹھیک کیا بس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی نہ چلے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم جو کچھ کر رہے ہو یہ ظلم ہے، اللہ جھوٹوں کو رسول بنا کے نہیں بھیجتا، اور نہ ہی کسی جادوگر، چالاک جادوگر کو، مکار جادوگر کو اللہ نبی بناتا ہے۔ جو ایسا کرے گا کہ ایک سچے انسان کو وہ کہہ دے کہ یہ جادوگر ہے یا یہ کہہ دے کہ یہ جھوٹا ہے، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، تو ایسا ظالم کبھی بھی رب کے ہاں نجات نہیں پائے گا۔ تو یہ دیکھ لو، وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملو، اے سردارو یا اے اہل دربار، ما علمت لکم، نہیں جانتا میں تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیری، اپنے سوا۔ اب فرعون اپنے اسی بھرے دربار میں سب کو کہتا ہے، وجہ یہ ہے کہ فرعون جس قسم کی بھی اس نے گفتگو کی ہے نا، وہ پہلے ہم پڑھ آئے ہیں، وما رب العالمین، اگر تو نے میرے خلاف، میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنا دیا تو میں تمہارا یہ سلوک کروں گا، پھر بھی وہاں ڈرتے نہیں ہیں، وہ سیدھے سیدھے جواب دیتے جاتے ہیں، اور بڑے خوبصورت جواب ہیں، اور ایسے جواب ہیں جس میں فرعون کی اپنی خدائی بے بس نظر آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں لوگوں نے سوچنا تو تھا، تو بھرے دربار میں فرعون کو یہ ذلت ہوئی، بڑا برا بنا کہ تم کس قسم کے خدا ہو، حالت تمہاری یہ ہے۔ تو بہرحال اس نے لوگوں کے ڈر سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک جھوٹا روب ڈالنے کی کوشش کی، اور پبلک پر بھی۔ اپنی قوم کے وہاں جتنے اشراف بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہتا ہے، یا ایھا الملا، سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا ہو، معبود ہو۔ اب وہ معبود کی بار بار بات کر رہے تھے نا، اس نے جتنے سوال کیے بہترین جواب ملے، اور اس میں اپنے آپ کو بے بس پایا کہ واقعی یہ خدائی نہیں ہے، میں ایسے خدا بن کے نا ایسے کام نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتا ہے میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ بس اتنی بات کہہ کے بات کو اب حاکمانہ انداز میں اپنے مشیر کو کہتا ہے، فَأَوْقِدْ لِي يَا حامان، حامان تم جلاؤ آگ کو، عَلَى الطِّينِ، مٹی پر، یعنی مٹی کی اینٹیں بناؤ، ان کو آگ میں جلاؤ، جب وہ پکی مٹی اینٹیں بن جائیں تو فَجْعَلْ لِي صَرْحًا، تو میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بنا دو، کو مینار ٹائپ کا، سیڑھیاں اس پہ لگی ہوں، اور میں اوپر چڑھوں صرف اس نیت سے کہ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ میں مطلع ہو سکوں یا جھانک سکوں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی طرف۔ مراد یہ ہے کہ میں ذرا اس سے دو ہاتھ کر لوں، اسے پتہ چل جائے کہ میں طاقتور ہوں یا موسیٰ کا خدا طاقتور ہے۔ یہ کانسیپٹس ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، یعنی دو قدم بندہ اوپر چڑھ جانا تو اپنے آپ کو بڑی شاید سمجھتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے جناب بنائیے کوئی بلند عمارت، اوپر چڑھ کے میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے ذرا اس کو جھانک بھی سکوں، دیکھوں بھی صحیح وہ کیا خدا ہے، کیسا خدا ہے۔ اب آج اس دور میں ہوتا نا، اس کو سمجھ آ جاتی کہ ہم اپالو بھی بھیجیں نا تب بھی یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ ہم چاند تک بھی پہنچتے پہنچتے بہت ہی تھک جاتے ہیں، بہت وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں، چاہے جائے کہ کوئی عمارت بنائی جائے۔ یہ دبئی کا جو خلیفہ ٹاور ہے یہ کافی نہیں تھا، اس دور میں سب سے بلند عمارت جو بنی ہو یہی ہے۔ اتنے وسائل اور اتنی پیسے لگانے کے باوجود یہ ٹاور جو ہے، جہاز پہ چڑھا، جہاز وہاں سے گزرے تو یوں لگتا ہے پدہ سا، معمولی سا۔
تو یہ فضا میں بہت کچھ ہے بھائی. یہ بادشاہ جو ہے نا انسان کو کیا کچھ سکھاتی ہے، میں بڑی شاہ ہوں، یہ کر لو وہ کر لو ہو جائے گا. تو بس یہ سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ارد گرد، وہ کہتے ہیں یہ کر لو، وہ کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہو جائے گا. اس طرح کے کام. تو بہرحال یہ ناممکن تھا اس کے لیے. یہ بڑھ مار رہا ہے اور اپنی خدائی کو زبردستی منوا رہا ہے کہ میں بڑی شاہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو میں چیلنج بھی کر سکتا ہوں. لیکن کون عمارت بنائے، کون سی عمارت بنائی اس نے، کتنا اوپر چڑھا، اور اوپر چڑھ کے کیا واقعی اس کو کچھ اللہ نظر آیا یا اور چھوٹا بن گیا وہ؟ اور خدا تھا تو پھر عمارتیں بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خود سارے کام کرو. اپنی بے بسی جو ہے نا وہ تو اپنی اسی جملے میں ظاہر کر رہا ہے کہ حمان میرے لیے مٹی گرم کرو، اس میں اینٹیں پکاؤ، عمارت بناؤ، میں ذرا اوپر چڑھ کے. بھائی خود کر لو، تم خدا ہو. کیسی خدائی ہے تمہاری؟ خود کچھ کر نہیں سکتے، آرڈر دے رہے ہو. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میں سمجھتا ہوں اس کو، موسیٰ علیہ السلام کو، جھوٹوں میں سے. بس یہ الزام پہ الزام لگا رہا ہے. لیکن جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دلائل پیش کیے ہیں، جو حقیقتیں پیش کی ہیں، جو معجزات پیش کیے ہیں، جو ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے، اس کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی علمی بات نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے. بس ایسے باتیں کر رہا ہے. یہ ہوتی ہے. یہ بھی ایک یاد رکھیے، بادشاہوں کی لائف ایسے ہوتی ہے. یہ بظاہر اوپر بڑا روب ہوتا ہے لیکن اندر سے یہ بڑے کھوکھلے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. کرنے والے بہت کچھ اور ہوتے ہیں. ان کو عقل ہی نہیں ہوتی. جس کو حمان جیسے مشیر مل جائیں اس نے کیا سوچنا ہے؟ اگر اس کو مشیر یہی سمجھا دیتا اور جناب یہ بنا بھی دینا تب بھی ہم آسمان تک نہیں جا سکتے، اور بنانے کا اتنا خرچہ ہے، اتنے فٹ اونچا جائیں گے تو اتنا خرچ ہو جائے گا، وہ آپ کی دولت ہی ساری ختم ہو جائے گی. کون وَاسْتَكْبَرَ، اللہ فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا. کیوں؟ یہ ساری باتیں تکبرانہ ہیں. تو وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا. ہوا اس نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے، فی الارض، زمین میں، یعنی مصر کے سرزمین میں ان کو اقتدار ملا تھا نا، تو اس اقتدار کو وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام سمجھ کے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے اور اللہ کے حکم کے آگے عاجز ہو جاتے. وہ عاجز ہونے کی بجائے اکڑ گئے کہ ہم بڑی شاہ ہیں. نہ صرف وہ اکڑے بلکہ اس کے جتنے بھی حواری تھے، وزراء تھے، مشیر تھے، فورسز تھیں، وہ سب کے سب ان کے اندر بھی ایسے اکڑ آ گئی. ہوتی ہے نا اکڑ، جیسے لیڈر میں ہوتی ہے نا ویسے کارکنوں میں بھی آ جاتی ہے. ہم بھی ویسی شاہ ہیں. لیڈر کا اثر ہوتا ہے نا. اور یہ سب کیا تھا؟ بغیر الحق، نا حق، کوئی حق نہیں تھا. اللہ نے ان کو کوئی یہ حق نہیں دے رکھا تھا، نہ ان کا کوئی حق بنتا تھا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں، دوسرے انسانوں کے مقابلے میں متکبر بنتے. کوئی یا تو یہ ہے نا تمہیں سرخاب کا پر لگاؤ، یا تمہیں خود پر لگے ہوئے ہوں. وہ چیزیں نہیں ہیں. تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، دوسروں کو بھی بھوک لگتی ہے. تم بھی سوتے ہو، تھک جاتے ہو، وہ بھی سوتے ہیں، تھک جاتے ہیں. کون سی ایسی خوبی ہے جس کی بنیاد پہ بندہ بندے کے سامنے اکڑتا ہے؟ پیسہ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں اگر امیر ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کئی گنا کئی امیر لوگ ہیں، ان کے سامنے میں بالکل غریب ہوں. پھر اکڑ کس بات کی ہے؟ اکڑ تو اس کو زیب دیتی ہے جس کے اوپر کوئی اکڑنے والا نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں تو اکڑنے والے بہت ہیں، ان کے سامنے تم بالکل چھوٹے ہو. لیکن نا ایک 18 گریڈ کا کو افسر ہو، وہ 17 کے سامنے تو اکڑے گا، لیکن 18 والے کو یہ پتا ہے کہ میرے اوپر بھی 19 گریڈ کا بیٹھا ہے، اور میں ہر وقت اس کو یس سر یس سر کہتا رہتا ہوں، ہے کہ نہیں؟
تو اسی طرح ہے، اکڑ کس بات کی ہوئی؟ پھر اکڑ جو اگر بالفرض 22 گریڈ کا بندہ بالفرض اس میں اکڑ آتی ہے تو وہ کب تک؟ 1-2 سالوں میں اس نے ریٹائر ہو جانا، پھر اکڑ ختم. تو اس لیے یہ چیزیں زیب نہیں دیتی انسانوں کو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ اکڑ میری چادر ہے، جس نے بھی اس کو چھیننے کی کوشش کی میں اس کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، پھر ذلیل کروں گا. تو وظنوا، انہوں نے سمجھ لیا کہ انہم الینا لا یرجعون، کہ وہ واقعی ہمارے پاس نہیں لوٹ کے آنے والے. اتنی اکڑ ان میں آئی کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ ہم نے گویا مرنا ہی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد بالفرض اگر ہم مر بھی جائیں گے تو رب کے حضور نہیں جائیں گے کہ وہ ہمارا حساب کتاب لے، ہم کسی اور اچھے مقام پہ جائیں گے. یہ ان کا سوچ ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں فرعونی جب مرتے تھے نا تو اس کے گھر کے استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہوتی تھی نا وہ اس کی قبر میں ساتھ اس کے دفن کی جاتی تھی. یہ پیرامڈز جو بنے ہیں اہرام مصر، ان کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اتنا بڑا گھر بناؤ، اندر اتنا چوڑا ہو، اور اس میں اس کی ساری کمرے کی چیزیں اٹھا کے وہ سجا دی جائیں اور اس کو اسی پلنگ پہ لٹا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اوپر عمارت بنا دی جائے. اس کا سونا، اس کی چاندی، اس کے استعمال کے کپڑے، حتیٰ کہ استعمال کا لوٹا وہ تک رکھا ہوا تھا، برتن، سب چیزیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ غلط ہے. وہ سب دفن ہو گئے، ان کے ساتھ وہ بھی دفن ہو گئے. کون سا استعمال کرتا تھا وہ؟ بے شک اس کو چاروں طرف سے ڈھک دیا گیا. کیا کبھی اس نے زندہ ہو کے ان چیزوں کا استعمال کیا ہے؟ یا اس کو پتہ ہے واقعی میرے ساتھ میری یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں؟ کم عقلیاں ہیں اور کیا ہے. یعنی بندہ یہی سوچے چلو بھی میں تو مر رہا ہوں، مجھے دفنایا جائے، سارا میرا کمرہ ویسے ہی ڈیکوریٹ کر دیا جائے، تو بیوی کو بھی ساتھ بھیج دیا جائے نا، جو زندہ ہے وہ جائے گی، اس نے کہاں جانا ہے؟ تو یہ کم عقلی کی باتیں ہیں ساری. فَأَخَذْنَاهُ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو، فِي الْيَمِّ، دریا میں. فَانظُرْ، تو دیکھو، كَيْفَ كَانَ، کیسا ہوا، عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، برا انجام ظالموں کا. تو بہرحال اسی اکڑ کی وجہ سے وہ پیچھے پڑا. وہ سب ہم پڑھا ہیں، بنو اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل پڑے راتوں رات. وہ سمندر کراس کر گئے، یہ بیچ میں آ گیا، اس کے سارے لشکری بیچ میں آ گئے. پھر اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ آپس میں مل جاؤ. جو ہی وہ پانی ملا تو بس یہ ہے، فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے اس کو پکڑا، وَجُنُودَهُ، اور نہ صرف اس کو بلکہ اس کے سارے لشکریوں کو بھی. اور پھر اس کے بعد فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا، یعنی لہروں کے حوالے کر دیا. تو لہریں اس کو اٹھا پٹخا رہی تھیں اور وہ غوطے کھا رہے تھے، ڈوب رہے تھے. اور اس وقت ان کو سمجھ آیا کہ ہماری بڑائی نہیں چلتی، ہمارے یہ ساتھی، ہماری یہ اکڑ، سب ختم، بادشاہت تک ختم، کچھ نہیں رہا. آج میری بادشاہت بھی بالکل بے بس ہے، میں اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں فنظر، غور کرنے والے، آنکھوں سے دیکھنے والے، ذرا غور سے دیکھو بھی صحیح اور سوچو بھی صحیح. کیف کان عاقبۃ الظالمین، ایسے متکبر ظالموں کا کتنا برا انجام ہوا ہے، اس پہ تم سوچ لو. تو ایسی عادتیں ایک مسلمان کو نہیں اپنانی چاہیے، لیکن جو اکڑے گا اس ظالم کا انجام پھر ایسا ہی ہوگا جیسا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کا ہوا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور حامان کا جو انجام اس سے پہلے بیان کیا ہے، تو ان کے خاتمے کے موقع پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو برا انجام تو دکھایا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنا دیا ان کو امام. کن کا امام؟ جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں.
اور جو ان کے طریقے کو اختیار کرنے والے ہیں. یعنی فرعون ایک ظلم کا نام ہے، فرعون سچائی کو جھٹلانے کا نام ہے، فرعون اللہ تعالیٰ کے انکار کا نام ہے، اور اسی طرح فرعون ایک دوسروں کو غلام بنانے اور سمجھنے کا نام ہے، فرعون عصبیت کا نام ہے. یہ سب نام جو اس پر چسپاں تھے، ان کے بعد، ان لوگوں کے بعد جو آنے والے ہیں جو اسی قسم کی حرکتیں کریں گے، ہم نے فرعون کو اور حامان کو اور اس کی قوم کو بعد والوں کے لیے امام بنا دیا، لیڈرز بنا دیا. کیا مطلب؟ کہ جس طرح یہ ان کے لیڈرز باغی، سرکش، کافر، ناشکرے تھے، اسی طرح بعد والے لوگ بھی اگر کافر، باغی اور ناشکرے ہوں گے تو وہ یہی سمجھ لیں کہ پھر ان کے لیڈر وہ خود نہیں ہیں بلکہ وہ خود کسی کے فالوور ہیں. وہ کون ہیں جن کے یہ فالوئنگ کرتے ہیں؟ وہ ہیں فرعون اور حامان جیسے لوگ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور روز قیامت، لا ينصرون، نہیں وہ مدد کیے جائیں گے. دنیا میں تو انہیں غلبہ حاصل تھا صرف مصر میں، بادشاہ تھا خود، بہت سے لشکر تھے، قیادتیں تھیں، وزراء تھے، دفاعی نظام تھا، فالورز تھے. دنیا میں یہ سب کچھ ان کو حاضر ملا ہوا تھا. لیکن روز قیامت ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا سوائے رسوائی اور ذلت کے. اور وہ ذلت بھی ایسی ہوگی کہ یعنی اب ہوگا کیا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ روز قیامت مدد نہیں کیے جائیں گے. یعنی کوئی بھی پھر ان کے لشکروں میں سے، ان کی قیادتوں میں سے، وزراء میں سے کوئی بھی آ کے ان کی مدد نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کا جو انجام ہوا ہے وہ انتہائی برا ہوا ہے. تو اس برائی کی وجہ سے روز قیامت بھی ان کو برائی ہی دیکھنی پڑے گی، عذاب ہی دیکھنا پڑے گا. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب بھی فرعون کا نام سنتے ہیں، اور خاص طور پر اہل ایمان کی زبان پہ فرعون کا نام آتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، تو وہ فوراً کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ، فرعون لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر. پھر اسی طرح جو بھی نظام اسی قسم کے کام کرتا ہے جیسے فرعون کے ہیں، تو ان کے رہنے والے لوگ بھی اس قسم کے نظام کو اور اس نظام کو چلانے والوں کو اور دینے والوں کو لعنت بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس کسی نے بھی یہ نظام دیا ہے وہ بڑا ظالم انسان تھا، اللہ کی اس پر لعنت ہو. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا کب تک؟ قیامت کے دن تک. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور روز قیامت وہ ہوں گے مقبوحین. مقبوح کا مطلب بدحال لوگ، یعنی ایسے جو تباہ ہوں گے، جن پر سخت قسم کی ناراضگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی پھٹکار ان لوگوں پر برسائے گا. بڑا برا حال ہوگا، بہت ہی انجام کے اعتبار سے بڑے بدبخت لوگ ہوں گے. تو یہ ہے ایسے لوگوں کا حال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو مقصد کیا ہے؟ غیر مسلموں کو سمجھانا ہے، جو دین کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے دیے ہوئے جو نظام ہے یا اس کی تعلیم ہے اس کو نہ اپنے اوپر، نہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، نہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لے آتے ہیں اور اپنی بات کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد ما اہلکنا، اس کے بعد کہ جو ہلاک کر دیا ہم نے، القرون الاولی، پہلی امتوں کو، بصائر، کھلے دلائل تھے، للناسی، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت تھی، ورحمتن، اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا، پہلی قرون الاولی، پہلی امتوں کو، مثلا نوح علیہ السلام کو،
نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، اصحاب مدین ہے، اور اسی طرح یہ فرعون ہے اور اس کی قوم ہے۔ ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کتاب دی، ان سے ہم کلام ہوئے، ان پر تورات ہم نے اتاری، ٹھیک ہے، بصائر، اور یہ تورات کیا تھی؟ بصائر، اس میں کھلے دلائل تھے، للناسی، لوگوں کے لیے، بصیرہ کی جمع ہے بصائر، کھلے دلائل تھے لوگوں کے لیے۔ کیا دلائل تھے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یہ سمجھا دیا تھا عام پبلک کو کہ دیکھو کوئی امت جو ماضی میں تھی اس کو عذاب ایسے نہیں دیا گیا، بلکہ ان کے کچھ نہ کچھ کرتوت تھے، کوئی نافرمانیاں تھیں، تو لہذا ایسے کام تم نہ کرنا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے تورات اتار کے جو ماننے والے تھے ان کو یہ سمجھا دیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، بحیثیت ایک مومن کے ایسے لوگوں سے جو مشرک ہوں، جو کافر ہوں، یہ سب اللہ کے دشمن ہیں، ان کو اپنا دشمن ہی سمجھنا ہے، دوستی ان سے نہیں کرنی۔ وہدن، اور ہدایت تھی، ورحمتن، اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، یہ ساری اس لیے دونوں چیزیں تھیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ کتاب اس لیے اتاری جاتی ہے تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بھئی پچھلے لوگ تباہ ہوئے ہیں تو ان کی وجوہات یہ تھیں، اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے دین کے کام کے لیے، تو تمہارے اندر تباہی کے جو اسباب تھے وہ نہیں آنے چاہیے اب آئندہ، بلکہ اسی کتاب کو اپنانا ہے، اس میں تمہیں راہ ہدایت بھی ملے گی، اور جب عمل کرو گے تو اللہ کی رحمتیں بھی تم پر نازل ہوں گی۔ یہ اصل مقصد تھا۔ وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، بجانب الغربی، مغربی جانب، یعنی طور کی مغربی جانب، اذ قضینا، جب وحی کی ہم نے، الی موسیٰ، طرف موسیٰ کے، الامر، حکم کی، وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، من الشاہدین، حاضر ہونے والوں میں سے۔ یعنی بتایا اللہ کے رسول آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ کتاب دی اور انہیں مکلف کیا کہ یہ ہمارا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، یہ ہماری نہی ہے، اس سے بچنا ہے، اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا۔ اللہ کے رسول آپ اس وقت نہ موجود تھے، نہ دیکھ رہے تھے، نہ حاضر تھے، وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا، اور لیکن اٹھائیں ہم نے، قروناً، امتیں، فتطاولا، تو طویل ہو گئیں، علیہم، ان پر، العمر، مدت، وما کنتھا، اور نہ تھے آپ، ساویاً، مقیم، رہنے والے، فی اہل مدینہ، اہل مدین میں، تتلو علیہم، کہ آپ پڑھتے ان پر، آیاتنا، آیات ہماری، ولیکننا، بلکہ، لیکن ہم، کننا، تھے ہم، مرسلین، بھیجنے والے۔ تو اللہ کے رسول اب ہوا یوں ہے کہ آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان ہم نے بہت سی اور امتیں بھی اٹھائیں، قومیں اٹھی ہیں، اور ان کو بھی یہ سارے احکام دیے جاتے رہے، اور ہوا یوں کہ وہ اسی کتاب کو ہی لے لیتے تو کافی تھا، مگر فتطاول علیہم العمر، تو طویل ہو گئی ان پر مدت۔ کس چیز کی مدت؟ یعنی وحی جو ہے وہ اس درمیان میں منقطع تھی، یعنی اس درمیان اگر کوئی نبی آئے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آئے، اور ہر جگہ ہم نے نبی بھیجے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو قوم ہے، چاہے بنو اسرائیل کی ہو یا دوسری قومیں ہوں یا مکی لوگ ہوں، ہر ایک کا یہی حال ہے کہ آپ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے جس میں وحی نازل نہیں ہوئی، یہاں وحی کٹی رہی، یہاں نازل ہوئی ہے، یہاں نہیں ہوئی تو ادھر نازل ہو گئی، تو اس طرح یہ قومیں جو ہیں نا وہ اسی طرح اپنا گزارا کرتی رہیں، حالانکہ ان کے لیے اس میں بڑی آسانی تھی، مگر چونکہ وہی ان سے کٹ رہی، نبی ان میں بس وہ ایک آدھ آیا
تو اس نے اپنی تعلیمات چھوڑیں، مگر یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپناتے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ بھولتے جاتے، جہالت، بغاوت، ظلم ان میں عام ہو جاتا۔ تو یہ اصل وجہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حکمت کے ذریعے چاہا یہ کہ اب ہم نبوت کو، یہ ایسی نبوت کو اٹھائیں جو قیامت تک کے لیے ہو اور ہر ایک کے لیے ہو اور آخری نبوت ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر ہم نے آپ کو چنا اور آپ پر وحی کی، آپ پر قرآن مجید اتارا۔ اب وہ لمبا عرصہ جو تھا وحی کے کٹنے کا، وحی کے نہ آنے کا، وہ ختم ہو گیا۔ اب اس قرآن مجید کے اترنے کے ساتھ ساتھ ظلم بھی دور ہونا چاہیے، جہالت بھی دور ہونی چاہیے، اور بغاوت بھی لوگوں میں ختم ہونی چاہیے۔ وہ کیا کریں؟ وہ اس کو کتاب ہدایت سمجھ کر عمل کریں اور رب کے رحمت کے نزول کی برکتیں بھی پھر اپنی زندگی میں دیکھیں۔ وما کنت ساویًا، اور ہاں اللہ کے رسول آپ نہیں تھے مقیم اہل مدین میں۔ اس کا ایک مطلب یہ تتطاول علیہم العمر کا مطلب علماء نے یہ بھی کیا ہے، فتطاول علیہم العمر کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ قوموں کی عمریں بڑی لمبی ہو گئیں اور نبوت ان کے درمیان نہ آ سکی، اور بہت سی پچھلی خبریں یہ بھی قریب تھا کہ ایسی قوموں میں جہاں نبوت ختم ہو گئی تھی اور کوئی نبی نہیں آ رہا تھا، ان میں پچھلی خبریں بھی چھپ جاتی ہیں، پچھلے واقعات بھی چھپ جاتے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، جن میں بڑی عبرتیں تھیں، لوگ ان کو بھول جاتے۔ اور علم جو تھا اس کتابوں کا یا انبیاء کرام کا جو چھوڑا ہوا تھا ان میں چلا آ رہا تھا، لمبی عمر ہونے کی وجہ سے، لمبی مدت ہونے کی وجہ سے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ وہ سارا حقیقی علم بھی ختم ہو جائے اور اس کی بجائے جہالت آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ لمبا عرصہ گزرا ہے تو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی کتابوں میں، اپنے اس علم میں بہت سی غلط باتیں، غلط کہانیاں بھی داخل کر دیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین کے مسائل میں بہت سی تحریف ہو گئی۔ یہ جو سارے کام ہوئے ہیں تو پھر ہم نے مناسب ہی سمجھا کہ ہم اب انہی خبروں کو جو ماضی کی تھیں، قوموں کی تھیں، ہم ان خبروں کو اثر نو لوگوں کو بیان کریں، بتائیں کہ یہ قومیں تھیں، ان کا یہ حال ہوا اور اس طرح ان کا انجام ہوا۔ ان کے پاس رسول آئے، کتابیں آئیں، مگر ان کے لیڈروں نے نہ رسول کو تسلیم کرنے دیا، نہ خود کیا، بلکہ مخالفت کی اور قتل تک کی دھمکیاں دیں، ملک سے نکل جانے کی دھمکیاں دیں۔ یہ سب کچھ ہوا تاکہ انہی خبروں کو ہم دوبارہ اثر نو لوگوں کو بیان کریں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نبوت کے لیے چنا اور آپ کو وہ علم دیا جو انبیاء کرام کے واقعات کا تھا، اور یہ علم اب موجود ہے، اور اس میں بطور خاص سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو قصہ ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کو بیان کر دیا۔ یہ باتیں اس لیے بھی کی جا رہی ہیں کہ یہودیوں نے خود اپنی کتاب میں تبدیلی کر ڈالی، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات میں بہت سی چینج کر دی، بہت سی چیزیں داخل کر دیں، حتیٰ کہ دینی مسائل کو بھی گھڑ گھڑ کے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ بھی دین ہے۔ پھر قواریت کا وہ شکار ہو گئے، نئے نئے مذاہب کو انہوں نے ایجاد کر لیا۔ تو یہ سب بنو اسرائیل کے کام تھے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول، ہم نے پھر آپ کو چنا کہ آپ صحیح واقعات لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور یہ سورت قصص جو ہے نا، یہ ہم نے آپ کو اس قرآن مجید کا حصہ بنا کے عطا کی ہے، اور اس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو قصہ ہے اس کو بطور خاص آپ لوگوں کو سنائیں۔ وما کنت ساویًا، اور نہیں تھے آپ رہنے والے، فی اہل مدینہ، مدین کے لوگوں میں، تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ پڑھتے ہوں ان پر ہماری آیات کو۔ ساوی کہتے ہیں رہنے والے کو، مقیم کو،
کہ آپ اہل مدین کون تھے؟ وہی جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ سیدنا ابھی اہل مدین وہ سیدنا شعیب علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے نا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو مدین کے لوگوں کی اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی خبر تو دے دی، پورے واقعات سنا دیے، مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ ان میں موجود نہیں تھے؟ اور آپ قرآن مجید پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں اور وہ واقعات سنا رہے ہیں. تو کیا مطلب کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ پر یہ خبریں اللہ تعالیٰ ہی نازل کر رہا ہے، اور جو بھی کہانی واقعہ ان قوموں کا اور نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ بالکل سچا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول تو مکہ میں پیدا ہوئے، اور مدین کہاں ہیں، مصر کہاں ہیں، آپ کبھی گئے نہیں وہاں، مگر آپ ان کے حالات کو اس طرح سنا رہے ہیں جیسے واقعی ایک بندہ اندر ہو. اور سیدنا شعیب علیہ السلام جس طرح اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، لگتا ہے ایسے کہ واقعی آپ ان کے ساتھ ہوں. اور جس طرح قوم مخالفت کر رہی ہے اور جو کچھ کہہ رہی ہے، لگتا ہے کہ آپ خود وہاں کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا، آپ وہاں مقیم نہیں تھے. تو جب مقیم نہیں تھے تو یہ خبریں آپ کو کون سنا رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ یہ سب آپ کے رسول ہونے کی سچائی ہے اور دلیل ہے. تو اس لیے وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، آپ ہماری آیات کو ان کو پڑھ پڑھ کے سنا نہیں رہے تھے مدین کے لوگوں کو، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ بھیجنے والے ہم تھے. شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اور شعیب علیہ السلام پر وہی بھی ہم نے بھیجی. آپ کو بھی ہم نے اللہ کا رسول بنا کے بھیجا ہے، اور آپ پر بھی جو وہی بھیجنے والا ہے وہ میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ سب الزام ہے آپ پر کہ آپ قرآن کو گھڑتے ہیں. یہ جھوٹ ہے کہ قرآن مجید کے ان واقعات کو اساطیر الاولین کہہ دیا جائے کہ پہلی قوموں کی کہانیاں ہیں، یہ دیومالائی کہانیاں. وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، بجانب الطوری، طور کی جانب. تو اللہ کے رسول اسی طرح ہم قرآن مجید میں یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم طور پہ آئے، ٹھیک ہے، اور طور کی ایک جانب میں وہ کھڑے تھے، اور ہم نے ان سے بات کی. اذ نادینا، ہم نے ان سے بات کی، ہم نے ان کو پکارا. اننی انا اللہ، یہ پکار کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کی تھی، آپ اس وقت موجود نہیں تھے. یہ حقیقت ہے، آپ اس وقت زندہ ہی نہیں تھے. آپ تو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہزاروں سال بعد آپ پیدا ہوئے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے. لیکن جو واقعہ آپ سنا رہے ہیں لگتا تو ایسے ہے کہ آپ وہاں موجود تھے. تو جب آپ موجود نہیں تھے تو یہ واقعہ تو سچا ہے، ایسا ہی ہوا ہے. تو یہ آپ کو بتانے والا کون ہے؟ یہ وحی بھیجنے والا کون ہے؟ آپ کی بھی تسلی کرائی جا رہی ہے، اور دوسروں کو بھی سوال کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھلے بندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام نہ لگاؤ. یہودیو، تم بھی دیکھ لو اپنی کتابوں کو کہ کس طرح تم حقیقت کو چھپا رہے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان باتوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں جن کو ہم، بہت سی باتوں کو ہم چھپا چکے، ہم نے تبدیل کر دیا، اور اصل حقیقت جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں. تو سوال اب یہی ہے کہ کیا اللہ کے رسول وہاں موجود تھے؟ تو پھر کون آپ کو یہ سب باتیں بتا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو وہی بھیج رہا ہے. اسی نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اسی نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے. وہی آپ کے پاس جبریل امین بھیجتے ہیں، اور وہی قرآن مجید اتارتے ہیں، اور اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے تمام واقعات کو بیان کیا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، بلکہ یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے کہ اس نے آپ کو بطور نبی کے چنا، آپ پر وہی نازل کی، اور قرآن جیسی عظیم الشان کتاب آپ پر نازل کرنا شروع کر دی. یہ بہت بڑی رحمت ہے.
اور یہ اس لیے نازل کی لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو ما اتاہم من نذیر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی ڈرانے والا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر آپ تک درمیان میں بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے، بڑا لمبا عرصہ۔ تو اس لمبے عرصے میں اس علاقے میں کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جو ان کو ڈراتا ہو۔ دین ابراہیمی تھا، مگر وہ دین ابراہیمی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا گیا بدلتا گیا بدلتا گیا، اور اب یہ حالت ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت انہوں نے نصب کیے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر کی دیواروں میں سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بنا رکھی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں پانسے دے رکھے ہیں، اور جو آنے والا زائر ہے اس کو یہ باور کراتے ہیں کہ ابراہیم ہوں یا اسماعیل ہوں، وہ تیروں سے فال نکالا کرتے تھے۔ تصویر بنانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط کام نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے رسول، یہ حالت تھی اس قوم کی، مکی لوگوں کی اور مکہ کے ارد گرد کے بدوؤں کی۔ بڑا لمبا عرصہ ان کے پاس کوئی غیبی خبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اطلاع، کوئی نبوت کی بات، کوئی وحی کی بات نہیں پہنچی۔ تو اب ہم نے رحمت کرتے ہوئے آپ پر بھی اور آپ کی امت پر بھی، آپ کی اس قوم پر بھی یہ قرآن مجید آپ کو عطا کیا ہے اور آپ کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو کہ ما اتاہم من نذیر من قبلک، آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی نذیر آیا ہی نہیں۔ کیوں ڈرائیں؟ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، کو بندے بن جائیں۔ ٹھیک ہے، کافی ہے یہاں تک، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا رسول اللہ